بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منه ذلك إلا بشيء. رواه البخاري. محترم حضرات، برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رب اپنی مثال آپ ہے، جس کا کوئی شریک و صحیب نہیں ہے، جس نے اپنی اس قدرت سے اس دنیا کو چلا رکھا ہے اور جب چاہے گا اس کا خاتمہ بھی کر دے گا. حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی تو مختصر سی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. حاضرین، ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے پہلی آیت میں فجر کی قسم کھائی، اور علماء نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے جو فجر کی قسم کھائی ہے اس سے مراد عرفہ کے دن کی قسم ہے. عرفہ جو انشاءاللہ
اتوار کو ہمارے ہاں ہوگا، اس عرفہ کے دن کی فجر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ حاضرین، آپ یہ جانتے ہیں کہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اگر کوئی مہینہ ہے تو رمضان کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں رمضان کا آخری عشرہ اور اس کی طاق راتیں فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے سال کے باقی 11 مہینوں کی راتوں سے بڑھی ہوئی ہیں، لیکن جب دن کا معاملہ آتا ہے تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا رات ہے مگر مراد دن ہے، ولیال عشر اللہ نے کہا قسم ہے 10 راتوں کی، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہاں رات مراد نہیں ہے، اللہ نے کہا رات ہے لیکن مراد یہاں 10 دن ہے۔ اور وہ کون سے 10 دن ہیں؟ یہی عشرہ ذی الحجہ جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ کو فجر کی 10 راتوں کی اور اس کے علاوہ بھی آپ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، والشفع والوتر وغیرہ، تو کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی؟ کیا اللہ تعالیٰ اگر یہ باتیں بغیر قسم کے بیان کرتا تو انسان نہیں مانتا، مسلمان اس کو تسلیم نہیں کرتا؟ نہیں، جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا بتا دیا، اس کے نبی نے کہہ دیا بتا دیا، ایک مومن وہی ہے جو اس کو منو عن قبول کر لے، مان لے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بھی یہ باتیں کہہ دیتا تو ایک مسلمان ایک مومن اس کو تسلیم کرتا، لیکن اللہ نے قسم کھا کر کے یہ بات جو کہی ہے صرف اور صرف نماز عرفہ کے دن کی نماز فجر کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے۔ ان عشرہ ذی الحجہ میں 10 راتوں نہیں بلکہ 10 دنوں کی قدر اور عظمت کو بڑھانے کے لیے آپ کو جاننا چاہیے کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا لے خود بخود وہ چیز معظم ہو جاتی ہے، محترم ہو جاتی ہے، مبارک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کبھی رات کی قسم کھایا واللیل، کبھی اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کہا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی رات کی قسم کھائی، کبھی چاشت کے وقت کی قسم کھائی، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی۔ تو یہ ساری قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں صرف اور صرف اگر رات کی قسم کھائی تو رات کو دوسری راتوں سے بلند کرنے کے لیے، اور اگر چاشت کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی تو چاشت کے وقت کی عظمت اور اہمیت کو بڑھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر شہر مکہ کی قسم کھائی تو باقی شہروں کے مقابلے میں شہر مکہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا لے وہ چیز مبارک ہو جاتی ہے، وہ چیز محترم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ قسم ہے 10 راتوں کی، اور وہی راتیں ہیں، وہی ایام ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ 3 دن اور باقی ہیں، اس کے بعد پھر عید قربہ آئے گی، اور اس کے بعد پھر ایام تشریق آئیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ حاضرین، میں نے بھی آپ کے سامنے حدیث کو پڑھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ من هذه الايام، یعنی الایام العشر،
قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منه بذلك الا بشيء. حاضرین، کیا مفہوم ہے اس حدیث کا؟ کیا مطلب ہے؟ کیا ترجمہ ہے؟ کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جتنے دن اللہ تعالی نے بنائے ہیں تمام دنوں میں، سال کے 11 مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں ان 10 دنوں کو چھوڑ کر کے باقی 20 اور دن ہیں، تو 11 مہینے 20 دن. 11 مہینے 20 دن میں اگر کوئی کام اچھا آپ کرتے ہیں، عمل صالح، اعمال خیر، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند، اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں ہے، جتنا کہ ان 10 دنوں میں ہے. صحابہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی، اگر ایک آدمی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جاتا ہے تو؟ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑے خیر کا کام ہے، بہت بڑا عمل صالح ہے. تو اے اللہ کے نبی، اگر کوئی آدمی راہ جہاد میں نکل جائے، مجاہد فی سبیل اللہ ہو جائے، تو کیا اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر ایک آدمی اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لے کر کے چلا جائے اور پھر وہ اس جہاد سے اپنے باپ کو واپس نہ لائے، لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آئے، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دے، اپنا مال بھی قربان کر دے، ان ساری چیزوں کو قربان کرنے کے بعد ہی ان 10 دنوں میں اعمال خیر اور مجاہد فی سبیل اللہ کا عمل دونوں برابر ہو سکتے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے جہاد فی سبیل اللہ کا سبق، جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب مل جائے، اس کا اجر مل جائے، اس کا صلہ مل جائے، اس کا بدلہ مل جائے، تو ایسے انسان کو ان 10 دنوں میں اعمال خیر کرنا چاہیے تھا. 7 دن تو ہمارے 6 دن ہمارے نکل گئے، 3 دن باقی رہ گئے ہیں، جمعہ، سنیچر، اتوار. جمعہ، سنیچر، اتوار یہ باقی رہ گئے ہیں. ابھی بھی موقع ہے انسانوں کے لیے جو چاہتے یہ ہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ہم کو گھر بیٹھے مل جائے، تلوار نہ اٹھانی پڑے، کہیں سفر نہ کرنا پڑے، کہیں جانا نہ پڑے، گھر بیٹھے بیٹھائے اطمینان کے ساتھ ہم کو جہاد کا ثواب مل جائے، تو اعمال خیر کیجئے، عمل صالحہ کیجئے. کیا ہے وہ اعمال خیر؟ یہی نا نماز پڑھیے، یہی نا کہ زکات دیجئے، اور زکات کا مسئلہ اس مہینے میں نہیں ہے، صدقات و خیرات کیجئے، یہی نا کہ قربانی کیجئے، یہی نا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، یہی نا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، یہی نا کہ بڑوں کا ادب کیجئے، چھوٹوں سے محبت کیجئے، ماں باپ کا احترام کیجئے، بڑوں کی قدر کیجئے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے خیر میں آتی ہیں. تو اگر یہ سارا کام آپ کرتے رہیں گے تو گھر بیٹھے بٹھائے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا. لہذا ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ یہ جو 2-2.5 دن ہم کو مل رہے ہیں، غنیمت سمجھیں، ہم کو اس کو غنیمت سمجھیں اور غنیمت سمجھ کر کے جہاد فی سبیل اللہ کا، مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. حاضرین، ان 10 دنوں میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت حفصہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر. حفصہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں، پہلے 9 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. کانا یصوم 9 ذی الحجہ، 9 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. ویوم عاشوراء،
اور عاشورہ کا روزہ یعنی محرم 10 محرم کا روزہ، وکل وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 روزے۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ کی سنت تھی، آپ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ ذی الحجہ کے 9 روزے، عاشورہ کا 1 روزہ اور ہر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 13 14 15 4 کی تاریخ کے اعتبار سے 13 کا روزہ، 14 کا روزہ، 15 کا روزہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ تو بات کیا سمجھ میں آ گئی اس حدیث سے؟ روزہ رکھنا اعمال خیر ہے، اعمال صالحہ ہے، مبارک اور محترم عمل ہے۔ یہ عمل آپ کریں گے تو آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لہذا ہم کو اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ انہی 10 دنوں میں ایک دن وہ ہے جس کو ہم اور آپ عرفہ کہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ عرفہ کہتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک صحابی کے کہنے پر، آپ نے کہا تھا الحج عرفہ، حج عرفہ ہی کا نام ہے۔ حاجی جو میدان عرفات میں قیام کرتا ہے، وقوف کرتا ہے، اس وقوف و قیام کا نام ہی حج ہے۔ تو یہ عرفہ کا دن، یعنی جیسا کہ میں نے کہا اتوار کے دن عرفہ کا دن آ رہا ہے، تو یہ دن اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے باقی ان 8 دنوں سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صوم یا صیام یوم عرفہ لَيُكَفِّرَنَّ السَّنَةُ الَّتِي مَا قَبْلَهُ وَالسَّنَةُ الَّتِي مَا بَعْدَهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرفہ کا ایک دن کا روزہ، صوم یوم عرفہ یا صیام یوم عرفہ، عرفہ کا ایک دن کا روزہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے امید ہے، احتسب علی اللہ، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال لاحقہ اور 1 سال سابقہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک روزہ رکھنے سے 1 سال پچھلے کے اور 1 سال آنے والے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، عرفہ کا دن ہمارے اعتبار سے کہ سعودیہ مکہ والوں کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے وہ روزہ رکھا جائے؟ حاضرین، جن لوگوں نے بھی یہ کہا کہ مکہ والوں کو مان کر کے وہاں کب روزہ رکھا جاتا ہے، ہم بھی اسی اعتبار سے روزہ رکھ لیں، یہ تھوڑا بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہوں گے، دنیا کے بیچوں بیچ خانہ کعبہ ہے، دنیا کے بیچوں بیچ خانہ کعبہ ہے، مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اس سے مشرق میں بھی بہت سارے ملک موجود ہیں اور مکہ سے مغرب میں بھی بہت سارے ملک موجود ہیں۔ جو ملک والے مکہ سے مغرب میں ہیں، مثلا جزائر ہوائی ایک ملک کا نام ہے، یہ ملک مکہ سے مغرب میں ہے، ان لوگوں کو ہمیشہ کوئی بھی چاند ہو، شوال کا ہو، محرم کا ہو، ذوالقعدہ کا ہو، ذی الحجہ کا ہو، ہر مہینے کا چاند ہمیشہ جزائر ہوائی والوں کو مکہ والوں سے پہلے نظر آتا ہے۔ اس لیے کیوں؟ مشرق میں ہے، جو بھی مشرق میں رہے گا ان کو چاند پہلے دکھائی دے گا۔ تو جزائر ہوائی کے لوگ یہ مکہ سے مشرق میں ہیں، ان کو ہمیشہ چاند پہلے دکھائی دیتا ہے، مکہ والوں کو اس کے بعد دکھائی دیتا ہے، اور اس کے بعد والوں کو پھر ہم کو دکھائی دیتا ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کو۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ مکہ والے جس دن روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، جس دن وہ لوگ عید کرتے ہیں ہم بھی عید کر رہے ہیں، تو یہ جزائر ہوائی والے کیا کریں گے جن کو ہمیشہ مکہ والوں سے پہلے چاند دکھائی دیتا ہے؟ کیا مکہ میں چاند دکھائی نہیں دیا ہے اس لیے جزائر ہوائی والے روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے وہ عید نہیں کریں گے، اس لیے وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے وہ عید الاضحیٰ نہیں منائیں گے، اس لیے کہ مکہ والوں کو چاند نظر نہیں آیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کو بھی چاند نظر آ گیا ہے اپنے اعتبار سے وہ عرفہ کر لے گا، اپنے اعتبار سے وہ روزہ رکھ لے گا، اپنے اعتبار سے وہ عید کر لے گا۔ مکہ والوں کا شریعت نے، قرآن و حدیث نے مکہ والوں کا ساری دنیا کا پابند نہیں بنایا کہ مکہ والے جو کریں، جب کریں، جیسے کریں ویسے تم لوگ بھی کرو۔ شریعت نے کسی بھی حال میں مکہ والوں کا پابند نہیں کیا ہے، لہذا اگر ہم کو مکہ والوں کے بعد ایک دن چاند دکھائی دیتا ہے تو ہم ایک دن کے بعد روزہ رکھیں گے اور ایک دن کے بعد عید کریں گے، اور جن لوگوں کو مکہ والوں سے ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے وہ ایک دن پہلے عید کریں گے، اور عرفہ کا روزہ مکہ والوں سے بھی ایک دن پہلے وہ روزہ رکھیں گے۔ تو میں اب یہ بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں اور بھی اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کم ہے لہذا میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو عرفہ کا روزہ اتوار کے دن یعنی اپنے اعتبار سے رکھنا ہے، مکہ والوں کی رویت کا، ان کے وقوف عرفہ کا، ان کے عرفات کا کسی بھی چیز کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی انسان عرفہ کا ایک روزہ رکھتا ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ عرفہ کا دن یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بے حد و حساب معاف کرتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، خصوصاً حاجیوں کو جو حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے رو کر کے، گڑگڑا کر کے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حاجیوں کی ہاں شرط یہ ہے کہ وہ حلال کھا کر گیا ہو، حلال لے کر گیا ہو، کہیں ایک پیسہ بھی حرام کا رہا تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا عمرہ قبول کرے گا اور نہ اس کا حج قبول کرے گا۔ شرط ہے عقل حلال اور صدق مقال، انسان جو کھائے وہ حلال کا، جو بولے وہ سچ بولے، جو بولے وہ سچ بولے۔ 2 چیزیں اگر ہیں تو انسان اگر وہاں جتنے بھی حاجی، چاہے وہ 10 لاکھ ہوں، 20 لاکھ ہوں، 30 لاکھ ہوں، جتنے حاجی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، میدان عرفات میں جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رائے گا، ضائع اور برباد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، اپنے فرشتوں سے پوچھے گا میرے فرشتے یہ بتاؤ یہ حجاج جو میدان عرفات میں جمع ہیں کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، کیا خواہش، کیا تمنائیں ان کی ہیں؟ وہ فرشتے کہیں گے اللہ یہ حجاج تجھ سے تیری جنت کے طلبگار ہیں، تیری جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتوں تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ جتنے حجاج یہاں جمع ہیں سب کی میں نے مغفرت فرما دی، سب کی میں نے مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، اور جب مغفرت کی آواز اور صدا شیطان سنتا ہے تو اپنے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے، مٹی کو پھینکتے ہوئے میدان عرفات سے بھاگتا ہے اور دم دبا کر کے بھاگتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری تباہی، ہائے میری رسوائی، ہائے میری ذلت، میں آج حاجیوں کو گمراہ کرنے آیا تھا مگر ان کو گمراہ نہیں کر سکا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی، ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو اب میں یہ کر رہا ہوں کہ عرفہ کا دن وہ ہے جس دن حاجیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اسی بات کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے خیر الدعائی دعاء یوم عرفہ وخیر انا ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین دعا، تمام دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ عرفہ کے دن کی دعا تمام دنوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ بات صرف میں نہیں کہتا، یہ صرف بات میری نہیں ہے، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام، جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں، سب کے سب عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، سب عرفہ کے دن اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو میں اور سارے انبیاء کرام کی جو دعا ہے عرفہ کے دن وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہے جو عرفہ کے دن ہر انسان کو مانگنا چاہیے، خاص کر کے عصر سے لے کر کے مغرب تک، عصر سے لے کر کے مغرب تک انسان اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، اس کے حضور میں بیٹھ جائے، اس کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، اس کے گھر میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مکمل ڈرتے ہوئے اللہ سے دعا کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب یہ ہیں، میری بھی یہی دعا ہے، سارے انبیاء کرام کی یہ دعا تھی، اور اس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو بھلا ہماری اور آپ کی دعا کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ ضرورت ہے مانگنے کی، ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی، ضرورت ہے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کی۔ تو انشاءاللہ اس دن کی ہم قدر کریں گے، اور اس دن روزہ بھی رکھیں گے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، اور یہ بھی اتفاق کی بات ہے، اتوار کا دن آ رہا ہے، چھٹی کا دن ہے ہمارے اور آپ کے، سارے لوگ چھٹی پہ رہیں گے۔ جتنی قدر کرنا چاہیں قدر کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں، ہم کو کوئی روکنے اور منع کرنے والا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں بات اتر جائے کہ واقعی ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ حضرات، انہی دنوں میں سے ایک دن وہ ہے، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، جانے جاتے ہیں۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہے جاتے ہیں۔ کیوں؟ شوال میں آدمی حج جانے کی تیاری کرتا ہے، ذی القعدہ میں پہنچتا ہے، ذی الحجہ میں آج کا زمانہ نہیں ہے یہاں بیٹھے اور 2 گھنٹے میں پہنچ گئے، 2 گھنٹے والا معاملہ نہیں ہے۔ پہلے جب لوگ اونٹوں سے، گھوڑوں سے پیدل جایا کرتے تھے حج کے لیے، اس موقع پر 6 مہینہ لگتا تھا، بعض دفعہ لوگ پیدل جایا کرتے تھے تو 1 سال جانے میں 1 سال آنے لگ جایا کرتا تھا۔ اس اعتبار سے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس اعتبار سے ہے کہ حج کا جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اس مہینے میں آدمی حج ادا کرے اور حج ادا کرنے کے بعد بحفاظت اپنے گھر لوٹ جائے۔ 1 مہینہ جو پہلے ہے وہ اس لیے تاکہ آنے میں انسان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے بات کہ حج کے مہینوں کے علاوہ دیگر مہینے میں کافر، منافق اور جو ہے مشرکین یہ قافلوں پر دھاوا بولتے تھے، حملہ کرتے تھے، جو کچھ ملتا تھا لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن ان 3 مہینوں کی قدر کفار و مشرکین بھی کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ حرمات والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں، وہ بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے راستے پرامن ہوا کرتے تھے، حج کے لیے جانا اور آنا آسان ہو جایا کرتا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ آپ جانتے ہیں 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے، 8، 9، 10، 3 دن اشرے ذی الحجہ ہے، اس کے بعد 11، 12، 13، یہ 6 دن ہی حج کے دن ہوتے ہیں۔
6 دنوں میں حج کے تمام ارکان تمام رکن پورے ہو جاتے ہیں. تو 3 دن اشرے ذی الحجہ کے ہیں اور 3 دن بعد کے ہیں. آپ کو معلوم ہے جیسے ہی حاجی پہنچتا ہے خانہ کعبہ، وہاں جو ہے پہنچنے کے بعد احرام پہلے باندھ کر جاتا ہے، وہاں پہنچتے خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروا کی سعی کرتا ہے، اس کے بعد عرفہ میں پہنچتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، مزدلفہ سے مینا آتا ہے، قربانی کرتا ہے، بالوں کو تراشتا ہے اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یعنی یہ سارے ارکان ادا کرتا ہے. تو ان سارے ارکانوں کو ادا کرنے کے جو دن ہیں وہ یہ 6 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک. حاضرین، انہی دنوں میں ایک چیز جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. حاجی جب پہنچتا ہے ساری دنیا کے ناحیے سے، ساری دنیا کے ارد گرد سے، چپے چپے سے، کونے کونے سے، تو تلبیہ کہتے ہوئے پہنچتا ہے. لبیک اللہم لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کے جو الفاظ ہیں وہ کہتا ہے اور کہتے ہوئے حاجی پہنچتا ہے، حج کرتا ہے. ہم کو اور آپ کو بھی اس بات کی ترغیب دی گئی کہ ان دنوں میں ہم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں. ہم نے اور آپ نے 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن سے 13 ذی الحجہ تک تو تکبیرات بہت بولتے ہیں، ہر نماز کے بعد بولنے جاتے ہیں، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے. چاند ذی الحجہ کا نظر آنے کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک بولنا ہے اور ہمیشہ بولنا ہے، نماز کے بعد ہی نہیں، ہمیشہ بولنا ہے. جب جب آپ ہو، جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، سڑک پر ہو، اپنے گھر میں ہو، گاڑی پر ہو، سفر کر رہے ہو، نہیں سفر کر رہے ہو، جہاں پہ ہی جا رہے ہو آپ، ہر جگہ یہ تکبیرات آپ کو بلند کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات چاند دیکھنے سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک بولتے رہنا ہے. تو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج کی رات میں، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واپس جانے کے بعد، معراج سے واپس جانے کے بعد آپ اپنی امتیوں کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ بتا دینا جنت کی مٹی بڑی اچھی ہے، جنت کی زمین بڑی ہموار ہے اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے. جب جب کوئی انسان اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو یہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگاتا ہے. آپ ایک بار یہاں اللہ اکبر کہو گے جنت میں درخت لگے گا، سبحان اللہ کہو گے جنت میں درخت لگے گا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہو گے جنت میں درخت لگے گا. جو بھی تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات آپ اپنی زبان سے ادا کریں گے، ہر ذکر پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں درخت لگائے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ درخت لگا رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. پیارے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی میں درخت لگا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ تم یہاں دنیا میں درخت لگا رہے ہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، یہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نام سے جنت میں درخت لگائے گا. تو ان دنوں میں اگر آپ اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں، الحمدللہ کہہ لیتے ہیں، تو یہ سارے کلمات آپ کے لیے جب بھی کہیں گے جنت میں درخت لگے گا. لیکن اعمال صالحہ ان دنوں میں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہیں، بہت زیادہ محترم ہیں. لہذا جتنا زیادہ آپ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے، آپ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب بندے بن سکتے ہیں. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کا ذکر وہاں کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اگر کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے
تو میں اس کا ذکر وہاں کرتا ہوں جو اس سے اچھے ہیں. اگر ہم دنیا والوں میں اپنے بھائیوں میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کہتا ہے میں اس بندے کا ذکر ان کے پاس کرتا ہوں جو سب سے افضل اور محترم ہے، یعنی فرشتوں کے پاس. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر فرشتوں کے پاس ہو تو ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. حضرات وقت زیادہ ہوا، پھر بھی آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. انہی دنوں میں ہم قربانی کرتے ہیں. آخری پوائنٹ، ہم قربانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا، کہا اللہ نے فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو قربانی کرو. نماز پڑھو اور قربانی کرو، مطلب پہلے نماز پڑھنا ہے بعد میں قربانی کرنا ہے. اگر اچھا ایک چیز اور دماغ میں رکھیے، قربانی فرض نہیں ہے، سنت ہے. نماز فرض ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ میں دشمنی رکھے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہتر چیز جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کر سکتا ہے وہ فرائض ہیں. اللہ کی نزدیکی آپ چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کے بننا چاہتے ہیں تو سنتوں کو ادا کرنا بعد کی بات ہے. پہلے فرائض کی پابندی کرنی ہے. جب آدمی فرائض کی پابندی کرے گا اس کے بعد نوافل اور سنتوں کی پابندی کرے گا تو وہ اللہ کے قریب ہوگا. لیکن آدمی فرائض کو چھوڑ دے، فرائض کے قریب نہ جائے، یا جب دل میں آئے من چاہی زندگی گزارے، جب دل میں آئے نماز پڑھ لیا، جب دل میں آئے چھوڑ دیا، یعنی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یاد رکھیے نماز فرض ہے، قربانی سنت ہے. اگر اور جیسا کہ اس سے پہلے بارہا آپ کے سامنے حدیث بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو حساب لے گا وہ نمازوں کا لے گا. آپ کی نماز صحیح ہے تو قربانیاں صحیح ہیں، آپ کی نماز صحیح ہے تو روزہ صحیح ہے، آپ کی نماز صحیح ہے تو زکات صحیح ہے، آپ کی نماز صحیح ہے تو صدقات و خیرات صحیح ہے. جب نماز ہی آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر قربانی دینے کا فائدہ کیا؟ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ کیا من ہے، کیا طبیعت ہے، کیا چاہتے ہیں؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، میں اس پوائنٹ پر خاص کر کے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. نماز کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ 10 دن کے ایام چل رہے ہیں فضیلت والے، اہمیت والے، لیکن نمازوں کا وہی حال ہے جو عام دنوں میں تھا. نمازوں کا وہی حال ہے جو عام دنوں میں تھا. آج بھی فجر کی نماز میں 150 لوگ تھے، 150 لوگ آج بھی فجر کی نماز میں تھے. مان لیا جائے کہ کچھ لوگ باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن عشاء اور فجر میں تو رہتے ہیں نا، عشاء اور فجر کی نماز میں تو رہتے ہیں نا، ان کو آنا چاہیے. جب یہ فضیلت والے ایام ہیں، آپ انہیں قربانی کرنے کے لیے بکروں کو لا چکے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار نہیں کر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، تو بھلا آپ کی یہ قربانی کس کام کی آئے گی؟ آپ خود اپنے گریبان میں منہ ڈال لو، دیکھ لو، سوچ لو، غور کر لو. اور وقت بہت زیادہ ہوا، مزید نہ کچھ کہتے ہوئے صرف اتنی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قربانی وہ عمل ہے جس کو انسان کرتا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اور اگر آپ کر رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو بھلا بتاؤ اللہ آپ سے قریب ہوگا؟ آپ اللہ سے قریب ہوگے؟ نہیں. لہذا پہلی فرصت میں ایک وقت کی نماز ضائع ہوئے بغیر اس کی پابندی کیجیے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی وسعت اور طاقت دے تو زندگی باقی نہیں، کبھی قربانی کر لیجیے گا، لیکن پہلے فرصت میں نمازوں کی پابندی ہونا ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس دن جو عمل محبوب ہے وہ قربانی کرنا ہے، خون بہانا ہے.
قربانی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، لیکن اتنا محبوب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں قرار دیا. اتنا محبوب ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو فرض قرار نہیں دیا. سنت ہے، کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگی، نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں قربانی کیوں نہیں کیے تھے. لیکن اگر نماز ایک وقت کی چھوٹ گئی تو اللہ پوچھے گا ہی نہیں، جہنم میں بھی جلائے گا کہ تو نے ایک وقت کی نماز چھوڑا تھا، توبہ نہیں کیا تھا. ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے عوض میں چل تو اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے گھنٹے تو جہنم میں چل، اس کے بعد میں تجھے نکالتا ہوں اگر تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے. حاضرین، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، زیادہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، تمام لوگوں کو جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان عشرہ ذی الحجہ میں جو ہمارے پاس 2.5-3 دن کا وقت باقی رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان 2.5-3 دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اعمال خیر، نفل نمازیں پڑھیے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، بڑوں کا ادب کیجیے، چھوٹوں سے محبت کیجیے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کیجیے، اور بھی ڈھیر سارے نیک کام ہیں جو ان دنوں میں آپ کر سکتے ہیں، صدقات و خیرات کر سکتے ہیں. ایک بات ابھی یاد آ گئی میرے دماغ میں، وہ یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان 10 دنوں کو باقی سال کے 11 مہینے 20 دنوں پر فضیلت دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے. یہ سارے اعمال رمضان میں نہیں ہوتے، رمضان میں قربانی نہیں ہوتی، رمضان میں حج نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ صدقات و خیرات ہو، روزہ ہو، زکات ہو، لیکن قربانی اور حج نہیں ہوتا. ان دنوں میں آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، قربانی بھی کر رہا ہے، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو سال کے باقی 11 مہینے 20 دنوں پر فضیلت دی ہے. لہذا ہم کو اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس فضیلت کو ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان بتائی ہوئی باتوں کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بارش اور زیادہ ہو رہی ہے، لہذا میں دعا پڑھ دے رہا ہوں، آپ حضرات آمین بولتے جائیں. اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الجبال والذراب والاکام والاودیہ ومنابت الشجر، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الجبال والاکام والذراب والاودیہ ومنابت الشجر، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الجبال والاکام والذراب والاودیہ ومنابت الشجر. اے اللہ، یہاں بارش بہت ہو گئی ہے، تو اس بارش کو ان ملکوں میں، ان شہروں میں گھما دے جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے. اے اللہ، کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، مویشی تباہ ہو رہے ہیں، گھر گر رہے ہیں، لوگوں کا بےحد نقصان ہو رہا ہے. اے اللہ، تو اپنی اس بارش کو جن ملکوں میں، جن شہروں میں، جن جگہوں پہ بارش نہیں ہے وہاں پھیر دے، وہاں لے جا کر کے اللہ تعالیٰ تو اپنی بارش کو نازل فرما. اے اللہ، اس بارش کو ہمارے لیے رحمت رہنے دے، زحمت نہ بنا. اے اللہ تعالیٰ، تو اس بارش کو ہمارے لیے رحمت رہنے دے، زحمت نہ بنا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالذکر الحکیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأضل وأتم وأكبر والله